آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، جہاں اعلان نبوت کے بعد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی بہترین مثال ہے، وہیں اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی جو تھی وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آئیے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ان گوشوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ جو اعلان نبوت سے پہلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے تقریباً 40 سال کی عمر تک ایسے ماحول کے اندر رہے کہ جہاں ظلم تھا، بربریت تھی، ہٹس تھی، طمع تھا، لالچ تھی، دغا بازی تھی، تفاخر تھا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا تھا، اور ناچ گانا، لوٹ مار، کھسوٹ، یہ سارے اخلاق رذیلہ جو تھے یہ اس وقت پائے جاتے تھے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ان تمام خصلتوں سے مبرہ رہا، پاک رہا۔ آپ کبھی بھی کسی بت کی پوجا کرنے کے لیے نہیں گئے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائل میں سے یہ تھا کہ آپ کم بولتے تھے، فضول گفتگو نہیں کرتے تھے، نفرت نہیں دلاتے تھے، جس سے بھی ملتے تھے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے، اور ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے۔ لیکن اس وقت بھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے کوئی فضول کلمہ صادر نہیں ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ پاک دامنی کو تھامے رہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، غم خواری کرتے عزیزوں کی، اور غریبوں اور مفلسوں کی حاجتوں کو بھی اپنی بساط کے مطابق پورا فرمایا کرتے تھے، چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے۔ یہ ابتدائی غیر معمولی کردار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رہا، اور وعدہ کے اتنے پابند تھے کہ حضرت عبداللہ بن ابی حمصاص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی خرید و فروخت کی، اور میں نے کچھ پیسے دیے اور میں چل دیا، اور کہا کہ میں ابھی آ کے بقیہ پیسے آپ کو لوٹا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں میں جب گیا تو میرے دماغ میں رہا نہیں، میں دیگر کاموں میں مشغول ہو گیا۔ تو 3 دن کے بعد جب میں دوبارہ اسی مقام پر پہنچا تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان العہد کان مسئولہ کی وہ تصویر بن کے کھڑے تھے کہ ابھی اسی جگہ پر موجود ہیں، کیونکہ آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی جانتے تھے کہ جو عہد ہوتا ہے بے شک اس کے بارے میں سوال ہونا ہے، اور رب کائنات جل شانہ کے دربار میں اس کی جواب دہی ہونی ہے۔ بہرحال تو یہ بات تھی ان کے ایمان لانے کی بھی کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو یہ فوراً اس کی طرف لپکے اور یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ بہرحال آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے انہی اوصاف کی وجہ سے سرداران قریش ہوں یا دیگر عرب کے قبائل تھے، ان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان خصائل نے اعلیٰ کر دیا تھا، شرف دے دیا تھا۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے پر گردنیں جھکا دیا کرتے تھے۔ جی ہاں، جب سیلاب کی کیفیت پیدا ہوئی خانہ کعبہ میں، اور اس وقت خانہ کعبہ کی دیواریں جو ہیں وہ منہدم ہو گئیں، نیچے تشریف لے آئیں، تو اب اس کے بنانے کا جو سلسلہ شروع ہوا تو ہر قبیلہ کے لوگ جو ہے اس کے اندر شریک ہوئے، کیونکہ ان کے وہاں پر بت بھی پڑے تھے اور دیگر بھی تھی چیزیں۔ حرم تو یہ تھا ہی پہلے سے، لیکن اس کے اوپر قبضہ تھا لوگوں کا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سمیت مختلف قبائل جو ہے وہ جمع ہو کر اس خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔ تعمیر ہوتی گئی، جب باری آئی حجر اسود رکھنے کی تو اب ان میں اختلاف ہو گیا، اور بنو عبد الدار اور بنو عدی کے قبیلے
ایک دوسرے پر جو ہے وہ قسمیں کھا کھا کر یہ بات کہنے لگے کہ یہ شرف ہم حاصل کریں گے اور یہ حجر اسود کو اٹھا کر ہم یہاں لگائیں گے۔ ان میں یوں تنازع ہوتا رہا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں موجود تھے، تو باہم یہ طے پایا ان کی مشاورت سے کہ کل جو پہلا شخص حرم کے اندر داخل ہوگا، مسجد بیت اللہ میں داخل ہوگا جو موجودہ بیت اللہ ہے، تو اس کے فیصلے سارے سرداران قریش مانیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو رب کائنات نے یوں ظاہر فرمایا کہ آپ سب سے پہلے آ گئے، اور سارے سرداران قریش جو تھے اب ان کے سامنے جو ہے وہ گردنیں جھکائے ہوئے ہیں اور عرض گزار ہیں کہ بتائیے اس کا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا فیصلہ یوں کیا کہ اپنی چادر مبارک بچھائی اور اس کے اوپر جو ہے پتھر کو رکھا حجر اسود کو، اور سرداران جتنے بھی کھڑے تھے قبیلے کے ان کو کہا کہ تم سارے اس چادر کو اٹھاؤ، اور سب نے اٹھایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے بنفس نفیس ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ تو یہ شان و عظمت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار اور ان کی گفتار اور ان کی جو زندگی کا انداز تھا، اس نے اس انداز سے لوگوں کو فرط حیرت میں ڈال رکھا تھا اور ان کا معتقد بنا رکھا تھا۔ اسی پر ہی یہی بات تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتے ہیں، تو اس سے پہلے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ختیجہ جب اپنے پاس بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، آپ کے حسن سلوک سے میں بڑی متاثر ہوں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ میرا شوہر تو فوت ہو گیا ہے، تو اب تم جو ہے میرے لیے کام کرو اور میرے سامان کو لے کر تم بصرہ جایا کرو اور وہاں جا کر جو ہے میرے سے فروخت کر کے واپس آیا کرو۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو ان کو کافی تجربہ بھی تھا اس بات کا، اور رب کائنات جل شانہ کی خصوصی عطائیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ ان کا جب مال لے کر جاتے ہیں تو بصرہ کے اندر جاتے ہوئے ایک جگہ پر ایک درخت کے نیچے ٹھہرے، تو وہ غلام جو حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے ساتھ بھیجا تھا، جس کا نام میسرہ تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ تھا، اور وہاں اس کی ملاقات ہوئی ایک راہب سے جس کا نام تھا نستورہ۔ نستورہ سے جب ملاقات ہوتی ہے تو نستورہ نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو میسرہ نے بتایا کہ یہ تو سرداران قریش، اہل قریش میں سے ہیں اور یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ واہ خدا، میں نے جتنے بھی توریت اور انجیل کے اندر جتنے اوصاف پڑھے ہیں، میں ان کے اندر وہ ساری خصلتیں دیکھ رہا ہوں، اور یہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھنا یہ خاتم النبیین کی نشانیوں میں سے لکھا ہوا ہے۔ ہو نہ ہو یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر الزماں ہوں گے۔ کاش میری زندگی ہوتی اور اتنی زندگی تک میں جیتا اور ان کی خدمت میں آتا، ان پر ایمان لاتا اور ان کی خدمت کر کے رب کائنات سے فضل و احسان پاتا، لیکن میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اے میسرہ، تو نے ضرور اس کی خدمت کرنی ہے، اور اس کی خدمت میں کبھی بھی تم جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کمی نہ لانا۔ بہرحال حضرت میسرہ نے یہ سارا واقعہ سنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا مال جلدی جلدی بیچ کر اب جب واپس تشریف لائے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں یہ چھت پر بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، اور قافلے میں دیکھا کہ دو فرشتے گویا کہ بادلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ فگن کرتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں جو ہے وہ بڑا رعب اور محبت پیدا ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو قافلہ لوٹا تو میسرہ سے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم جو ان کے ساتھ سفر میں گئے تھے کیسا رہا سفر؟ تو میسرہ نے ساری کہانی سنائی کہ یہ بادل یوں ہی سایہ فگن رہے اور اس طرح یہ عجائبات ہوئے، اور نستورہ نے اس طرح کہا ہے
کہ آخری نبی جو ختم المرسلین ہوگا وہ یہی نبی مکی مدنی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میرے دل کے اندر ان کے ساتھ محبت اور وابستگی میں اضافہ ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے تو میں بہت سارے سرداران قریش کے پیغام نکاح کو مسترد کر چکی تھی اور انکار کر چکی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف میری طبیعت خود مائل ہو رہی تھی، اور اس وقت انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھجوایا نکاح کا، اور ان کا نکاح ہوا۔ بہرحال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی اس طرح نفاست اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درگزر کی وہ مثالیں تھیں کہ اللہ اکبر، جس کی مثال آج تک کوئی قائم نہیں کر سکا۔ یہی بات تھی کہ جو بھی معاملہ ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتے۔ اعلان نبوت سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا حلف الفضول کا، جس کے اندر فضل بن حارث، فضل بن وداع، فضل بن فضالہ وغیرہ جو تھے، اس وجہ سے کہ یہ سارے فضل اس کے اندر شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا، تو اس کو حلف الفضول کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت باہم بنو ہاشم، بنو اسد، بنو زہرہ جو ہے اور ان کے علاوہ دیگر قبیلے جو تھے یہ آپس میں رنجشیں رکھا کرتے تھے، تو ان کی لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے، تو اس وقت جو ہے ان سب نے اکٹھے ہو کر یہ کہا تھا کہ کیوں نہ ہم کوئی ایسا لائے عمل اختیار کریں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ سارے ایک معاہدہ طے کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم یہ شامل کریں گے کہ ملک سے بے امنی کو دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، مظلوم کی حمایت کرتے رہیں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ تو یہ جو شرائط ہیں اس کے اوپر سارے مطمئن ہو جائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے اندر شامل تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بڑا فخر کر کے اعلان نبوت کے بعد بھی کہا کرتے تھے کہ وہ جو حلف الفضول کا واقعہ ہوا تھا، اگر آج بھی کوئی مجھے کہتا ہے تو میں ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یوں ہی جنگ فجار جو تھی، جو حرمت والے مہینے تھے، اس کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے حق ہونے پر ان کا ساتھ دیا، لیکن جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے اس طور پر کہ خود آپ نے تیر اندازی کی ہو یا تلوار اٹھائی ہو، نہیں، بلکہ نیزے اٹھا اٹھا کر دیتے رہے، تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ قریش حق پر تھے، اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 20 سال تھی۔ اگر ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ساری زندگی کا جو خلاصہ نکالیں تو ہم یہاں پر پہنچتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دوستی تھی یہ بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ تھی۔ اس وقت بھی جو اللہ والے تھے، رب تعالیٰ کے محبوب تھے، جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، یہ انہی کے ساتھ دوستی رکھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی ان کے ساتھ تھی، اور یوں ہی حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے حضرت حکیم بن حزام، یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے اور خانہ کعبہ میں ان کی ولادت ہوئی تھی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے۔ یوں ہی حضرت دماد بن ثعلبہ تھے جو کہ ایک سرجن تھے، جراح جسے بولتے ہیں، وہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے تھے اعلان نبوت سے پہلے ہی۔ تو اس سارے واقعے سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ نیکوں کے ساتھ رہے اور نیکوں اور پرہیزگاروں کو پسند کرتے رہے، اور نیکوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار کر ہمارے لیے رول ماڈل بنایا کہ اگر تم اپنی زندگی میں شرف چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، رفعتیں چاہتے ہو، سربلندیاں چاہتے ہو، تو تمہارا تعلق بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔